رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے، اس کے بارے میں کیا فرمایا کہ اس کو 3 انعام اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ 3 انعام۔ پہلا انعام اللہ کی طرف سے کیا ہوتا ہے؟ جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ہر غم سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ کثرت سے استغفار کی، اللہ تعالیٰ ہر غم سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ دوسرا انعام اللہ کی طرف سے کیا ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی ہر مشکل کو آسان کر دیتے ہیں، اس کو ہر مشکل سے نکال دیتے ہیں۔ اور تیسرا انعام اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ رزق ایسی جگہ سے مہیا کرتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب قرآن میں اللہ نے کمٹمنٹ دی، تم استغفار کرو میں تمہارے رزق کو بڑھا دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تم استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں رزق ایسی جگہ سے دے گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور قرآن اور کے بارے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کے بارے میں، احکامات کے بارے میں ہمارا ایمان کیا ہے کہ وہ 100% حق ہیں اور وہ 100% سچ ہیں۔ تو ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے رزق میں کمی آ کیوں رہی ہے، اور اس رزق کی کمی کو دور کرنے کے لیے ہمارے پاس جو سولوشن ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمایا۔ اب فرق کدھر آتا ہے؟ مسئلہ کہاں پہ آتا ہے؟ پہلا فرق وہاں پہ آتا ہے کہ ہمارے علم کی کمزوری ہوتی ہے، ہمیں علم پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اب میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، اس سے بات سمجھ آ جائے گی۔ کوئی بھی گاڑی اگر اچھی گاڑی ہے، بہت ایکسپینسو کار ہے، جو مینوفیکچرر گاڑی بناتا ہے، اب اس نے گاڑی تو بنا دی اور بڑی زبردست بنا دی اور ساری دنیا میں مشہور بھی گاڑی بہت زبردست ہے، لیکن اس گاڑی کے اندر پرابلم کیا ہے کہ اس گاڑی کو پتہ نہیں کہ آپریٹ کیسے کرنا ہے۔ اگر اس میں مسئلہ آ گیا تو اس کے جو آفٹر سیل سپورٹ ہے اس کے لیے کسی میکینک کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے، تو گاڑی چاہے جتنی مرضی ایکسپینسو ہوگی وہ فلاپ ہو جائے گی۔ کیوں فلاپ ہو جائے گی؟ کیونکہ بنانے والے نے یہی نہیں بتایا کہ اگر مسئلہ آ جائے گا تو اس مسئلے کو حل کیسے کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا مینوفیکچرر ہے، ہمارا کریٹر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے تو اللہ کو پتا تھا کہ ہماری زندگی میں کچھ مسائل آئیں گے، تو جب مسائل آئیں گے تو ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان مسائل کا حل ہمیں دیا ہے کہ دیکھو تمہاری زندگی میں جب مسئلہ آئے تم یہ عمل کر لو، اس عمل کے ذریعے سے تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب اگر ہمیں اس کا علم نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے، تو ہم ظاہری بات ہے وہ مسئلہ حل ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ علم نہیں ہے۔ اور کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ علم تو ہے لیکن یقین نہیں ہے۔ پتا ہے کہ ہاں بھی استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ رزق میں فراوانی کر دے گا، رزق بڑھا دے گا، لیکن نہ توبہ کرتے ہیں نہ استغفار کرتے ہیں تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اور کئی دفعہ ہوتا ہے کہ یقین بھی ہوتا ہے لیکن عمل نہیں ہوتا۔ پتا بھی ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ استغفار کرنے سے رزق میں کشادگی کرتا ہے، توبہ کرنے سے رزق میں کشادگی ہوتی ہے، یہ بھی یقین ہے کہ ہاں ہوتا بھی ہے، لیکن عمل نہیں کریں گے تو فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں، اس کا علم ہونا، یقین ہونا اور پھر عمل بھی ہونا۔ جب یہ تینوں ہوں گی تو تب جا کے ہماری زندگیوں میں وہ ثمرات اور وہ برکات ہمیں نظر آئیں گی جن کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ ہمیں اپنے یقین کو درست کرنا ہے۔ ہمارا یقین جتنا ہمارا یقین ہے نا کہ جب سر میں درد ہوتا ہے تو میں پیناڈول لوں گا تو میرے سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا، یہ یقین ہے کہ پیناڈول سے سر کا درد ٹھیک ہو رہا ہے۔ جب مجھے بھوک لگے گی میں کھانا کھاؤں گا تو میری بھوک ختم ہو جائے گی، یہ یقین ہے کہ کھانا میری بھوک کو ختم کر رہا ہے۔ جب مجھے پیاس لگے گی میں پانی پیوں گا تو میری پیاس ختم ہو جائے گی، پیاس بجھ جائے گی، تو ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ پانی کے ذریعے سے ہماری پیاس بجھے گی۔ جتنا ہمیں یقین ہے کہ ہم اس دنیا میں رہ جائیں گے باقی سارے مر جائیں گے، کیونکہ ہمارا ایمان تو ہے کہ ہم دنیا سے جائیں گے لیکن ہمارا یقین نہیں ہے۔ ہمیں یقین کیا ہوتا ہے؟ دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ میں شاید اس دنیا میں رہوں گا لیکن باقی سارے ختم ہو جائیں گے، تو ہمیں یہ یقین ہے کہ شاید ہم نے دنیا سے نہیں جانا۔ تو جتنا ہمیں ان چیزوں کا یقین ہے، اگر ہمیں اتنا یقین ہمارا اللہ کی آیات پہ ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پہ ہو جائے تو ہماری زندگی بالکل تبدیل ہو سکتی ہے، ہماری زندگی کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے اس یقین کو درست کرنا ہے۔ جو بھی عمل کریں، جب اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کمٹمنٹ دی ہے، اس چیز کے اوپر پورا یقین رکھیں کہ جب میں اس چیز کو اپناؤں گا، جب میں اس چیز پہ عمل کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے ان مشکلات سے نکال دے گا۔